ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ کسی کی مغرب کی دوسری رکعت میں نماز ٹوٹ گئی کسی وجہ سے، تو وہ گیا وضو کر کے آیا اور دوسری سے ہی وہ کنٹینیو کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور فرض کر لیں کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر جائے اور وضو کرے اور وہیں سے نماز کی بنا کرے۔ بنا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ نماز چل رہی تھی اسی پہ بنیاد رکھے۔ جب آپ کی دوسری میں اگر نماز بریک ہوئی ہے، آپ وضو کر کے آئیں گے تو لازم بات ہے کہ امام تو آگے بڑھ چکا ہوگا، تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کنٹینیو رکھیں گے، یعنی جب امام اپنی پڑھ چکے گا تو پھر جو آپ کی رہ گئی تھی آپ اس نماز کو بعد میں ادا کریں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نکسیر پھوٹ گئی یا کچھ ایسا مسئلہ ہوا، آپ وضو کر کے آئیں اور وہیں سے پھر آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے درمیان میں کوئی کلام نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، کلام وغیرہ کچھ نہ کیا ہو تو اس پہ بنا کرنا صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی علماء نے یہی لکھا کہ افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے آپ نماز ادا کریں، تو نئے سرے سے پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک شوہر مظلوم کا ایک کویسچن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی اور ماں میں اگر لڑائی ہو جائے تو پھر بیٹا اور شوہر کیا کرے، وہ ماں کا ساتھ دے یا بیوی کا ساتھ دے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کسی کا ساتھ نہ دے، لڑائی جھگڑا شروع ہو تو گھر سے باہر نکل جائے۔ ہمارا مشورہ تو یہ ہے، لڑ جھگڑ کے خود ہی خاموش ہو جائیں گے، ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کہتی ہیں کہ بھی فیصلہ کرو ہمارے درمیان، تو اس صورت میں بھی ہمارا تو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ یہی کہیں کہ اب گھر میں نظام اچھا بنانا، ماحول اچھا بنانا یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ خود ہی ماحول بنائیں، میں درمیان میں نہیں آتا ہوں۔ کیونکہ اگر آپ درمیان میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے ہر شخص کے اندر قوت فیصلہ موجود نہیں ہوتی ہے، ہر شخص کسی کی غلطی پر مطلع ہونے کا ملکہ نہیں رکھتا ہے، نتیجہ نکلے گا کہ کبھی بیوی مظلوم ہوگی لیکن ماں کا ساتھ دے کر مزید ظالم بنیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ماں مظلومہ ہوگی اور بیوی کا ساتھ دے کر ماں کی بے ادبی کے مرتکب ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں یہ آدم کا بیٹا مارا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ درمیان میں نہ آئیں، لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ جھگڑے ختم ہی نہیں ہو رہے تو پھر یہ ضرور ہے کہ آپ فریقین کی سنیں، لیکن اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایک ساتھ دونوں کو سامنے بٹھا کے نہ سنا جائے، کیونکہ اس میں بدتمیزی ہوگی اور وہاں پر کسی کو خاموش کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ماں سے الگ سنا جائے، بیوی سے الگ سنا جائے، پھر اچھی طریقے سے غور و تفکر ہوں، دونوں سے کراس کویسچننگ ہونی چاہیے۔ اگر ماں کہتی ہے اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مثلا یہ پڑی سوتی رہتی ہے، اچھا ماں اگر سوتی رہتی ہے تو صبح کام کون کرتا ہے، ناشتہ کون بناتا ہے، برتن کون دھوتا ہے، اس طریقے سے اچھی طریقے سے پوری بات معلوم کی جائے، پھر بیوی سے معلوم کیا جائے، پھر یہ دیکھیں گے کس کا قصور ہے، جس کا قصور ہو اسے علیحدگی میں سمجھائیں، ایک دوسرے کے سامنے کبھی بھی کسی کو نہ ڈانٹے نہ ڈپٹے، اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور نظام بگڑتا ہے۔ بہرحال خواتین کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، کیونکہ بیوی حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اللہ کی قدرت کاملہ تھی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، ان کو اسی طرح استعمال کرو، اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو سمجھائے تو وہ مان جائے، اور ماں کی خدمت میں عرض کرے تو ماں اس کی بات کو قبول کر لے، بیوی کو سمجھائیں تو وہ کہتا ہے تم ماں کی بولی بول رہے ہو، اور ماں کو سمجھائے تو وہ کہتا ہے تو غلام ہو گیا اپنی بیوی کا، اپنی ماں کو سمجھا رہا ہے، بیوی کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، تو اس لیے بہرحال حتی الامکان پیار سے، محبت سے، اتفاق سے مسئلے کو حل کریں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ فریق واحد کی بات سن کر فوراً یقین کر کے فریق ثانی پہ چڑھائی کر دیں، اس میں ناانصافی ہوگی اور انسان گناہگار ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ بعض لوگ جمعے کے لیے لیٹ نکلتے ہیں، دیر سے پہنچتے ہیں اور راستے میں خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ خطبہ ہم راستے میں بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کر یا چلتے چلتے ہوئے سنتے رہیں، یہ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر خطبہ نکل گیا تو پھر ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں؟ دیکھیں کچھ غلط فہمیاں ہیں اس کے اندر، اسی وجہ سے یہ سوال سائل کے ذہن میں آیا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ خطبہ جمعے کے صحیح ہونے کی شرط ہے، یعنی اگر کوئی خطبہ ہی نہیں پڑھے گا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا، خطبہ نہیں پڑھے گا، خطبہ اگر نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ، سننے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، خطبہ اگر نہیں پڑھا تو ہوگا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خطبہ سننے کے لیے آ گئے ہوں ان سب کو خاموشی سے خطبہ سننا فرض ہے، بالکل خاموش ہو کے خطبہ سنیں گے۔
تیسری چیز یہ فقہ نے لکھا کہ اگر کوئی لیٹ آیا اور اسے دوسری رکعت مل گئی یا دوسری رکعت کے قاعدہ اخیرہ میں بھی آ کر بیٹھ گیا، اس کو جمعہ مل گیا۔ اب ان تینوں کو آپ ملا لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے جو خطیب صاحب ہیں انہیں خطبہ پڑھنا لازم ہے، ورنہ جمعہ نہیں ہوگا۔ جو آ چکے ہیں ان کے لیے سننا لازم ہے، اس کا مطلب جو راستے میں ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ٹھہر جائیں، کہیں بیٹھ جائیں، اسپیکر کی آواز پہ سنیں پھر آئیں۔ اگر پہلے ٹھہر جائیں گے آتے آتے پھر آپ کی نماز نکلے گی، ایک آدھ رکعت نکلے گی، اس لیے آپ چلتے رہیں اور مسجد میں پہنچ جائیں، اور جب پہنچ جائیں اور خطبہ ہو رہا ہے تو سکون سے بیٹھ کر سنیں۔ اور تیسرے کا جواب بھی تیسری جزی سے ہو گیا کہ اگر آپ لیٹ پہنچے حتیٰ کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو خطبہ وہاں پہنچ جاتے تو خاموشی سے سننا واجب تھا، نہ یہ کہ خطبہ نہیں سنا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ کا جمعہ بالکل ہو جائے گا اور ظہر پڑھنے کی حاجت نہیں۔ امید ہے کہ تینوں مسئلوں سے آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ کہ والدین کا خیال نہ رکھنے والی اولاد سے کیا قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں، والدین اگر محتاج ہوں، محتاج ہونے کا مطلب ان کو رہائش چاہیے، لباس چاہیے، کھانا پینا، اور آج کل کے تقاضے کے اعتبار سے علاج معالجہ بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے، تو یاد رکھیں جتنی بھی اولادیں سب پر ان والدین کی کفالت برابر برابر ڈیوائیڈ ہوگی۔ یعنی بعض اوقات ہم جو بیٹے کے ساتھ، جس بیٹے کے ساتھ ماں باپ ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی کرے گا، یا لڑکے کریں گے لڑکیاں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک اولاد کے اوپر، مثلا 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں، تو سب کو برابر برابر کنٹریبیوشن کرنی ہوگی اور اپنے ماں باپ کی کفالت کرنی ہوگی۔ اب فرض کر لیں، کہتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں خیال کر رہی تو کیا اس بنا پر ہم قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں قطع تعلق تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر اولاد ایسی ہے کہ والدین کا خیال نہیں کرے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تھوڑے بہت اظہار ناراضگی سے یہ اپنے ماں باپ کے خیال کرنے کی طرف آ جائیں گے، اور اگر ہم اس طرح نہ کریں تو یہ بے پرواہ رہیں گے اور اپنے والدین کا خیال نہ کرنے کی بنا پر آخرت میں قابل گرفت ہو کر ندامت، شرمندگی، رسوائی اور ذلت کا سامنا کریں گے۔ تو چلیں ہم ان کو ذلت سے بچا لیں، تو یہ ایک حکمت ہوگی۔ اب اس طرح تھوڑا بہت اظہار ناراضگی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مکمل قطع تعلق کر لینا یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوشش کریں ان بچوں کو سمجھائیں کہ کتنا کھا لو گے اور کب تک کھا لو گے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو ذہن میں رکھیں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کرے گی اور ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ برا کرے، اس لیے اپنے ماں باپ کا خیال کریں، انہیں پیار محبت دیں، ان کی خدمت کریں، تو آپ کی اولاد یہ سب دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں اگر اخلاص ہوا، اس اخلاص کی برکت سے آپ کے اولاد کو توفیق دے گا، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت کرے گی۔